السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے مسلمان آپس میں مت لڑیے۔ میں آج کون سی جماعت صحیح ہے یا کون سی جماعت غلط ہے یہ بولنے نہیں آیا ہوں۔ اس کا فیصلہ تو اللہ ہی کرے گا، اور نہ ہی آپ مجھے کسی جماعت سے جوڑ کر دیکھیے۔ ایز اے مسلم میں مسلمانوں سے ہمدردی رکھتا ہوں اور غیر مسلم سے بھی، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی مشن تھا کہ آپ لوگوں کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرتے تھے۔ اگر آپ صحیح ہیں، آپ کی جماعت صحیح ہے، حق پر ہے، تو آپ آپس میں لڑائی جھگڑا چھوڑیے اور ان لوگوں کو دعوت مت دیجیے جو آلریڈی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، کیونکہ آپ ان کو بول چکے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے۔ اب ان کی مرضی یا وہ قبول کرے یا نہیں، بلکہ ہم سب جماعت یا گروپس والوں کو ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دینی چاہیے جو اپنے نبی کا ہی انکار کرتے ہیں، جیسا کہ قادیانی جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اور ایک نبی کا دعویٰ کرتے ہیں، اور بھی کئی لوگ ہیں جیسا کہ کرسچنس ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نعوذ باللہ بیٹا مانتے ہیں۔ میرا کہنا یہی ہے سب جماعت والوں سے کہ آپس میں مت لڑیے۔ ہم سب انسانیت کا دشمن ایک ہی ہے، وہ ہے شیطان، کیونکہ ہم سب مل کر پہلے اپنے مسلم معاشرے کو سدھاریں۔ جیسا کہ ایک ایگزامپل دے کر سمجھانا چاہوں گا، ہم سب جماعت والوں میں کئی چیزوں میں اختلاف نہیں ہے، جیسا کہ فرض احکامات، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قرآن پڑھنا، حرام چیزیں اور حلال چیزیں، اور بھی کئی چیزوں میں ہم سب جماعتوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو قتل عام ہوتا جا رہا ہے اور بے حیائی عام ہوتے جا رہی ہے، اور نوجوان لڑکے اور لڑکیاں چاہے چھوٹے ہو چاہے بڑے ہو، بوڑھے ہو، ٹک ٹاک، اسنیپ چیٹ، انسٹاگرام پہ برباد ہو رہے ہیں، پہلے ہم سب کو اس پر دھیان دینا چاہیے۔ اور جو کالجز، فیورل پارٹیز میں جو اللہ معاف فرمائے غیرت مر چکی ہے، حیا باقی نہیں رہی ہے لوگوں میں، کھلے عام ناجائز طریقے سے ملنا، ایک دوسرے کو ٹچ کرنا، ان چیزوں پہ پہلے ہمیں دھیان دینا چاہیے۔ سب جماعت والوں کو آپس میں لڑنا بند کریے، آپس میں لڑنا جھگڑنا بند کریے۔ لیکن جب علماء دین ہی آپس میں لڑیں گے، امت کو اور معاشرے کو کس طرح بچائیں گے؟ اور جب بھی آپس میں مسلمان لڑیں، سب میں زیادہ نقصان مسلمانوں کا ہی ہوا ہے، ہسٹری گواہ ہے، اور سب سے زیادہ فائدہ غیر قوم کو ہوا ہے۔ ہم ہی صحیح ہیں اور باقی سب مسلمان غلط ہے بولنا چھوڑیے، پہلے اپنے خود جماعت کی پرواہ کیجیے۔ جو لوگ مسجد میں نہیں آتے ان کو مسجد میں لانے کی کوشش کیجیے، اور جو حرام کاروباروں میں، حرام کاموں میں، پبوں میں، کلبوں میں جو نوجوان استغفر اللہ نعوذ باللہ ٹائم لگا رہے ہیں ان کو بچائیے، ان کو سدھاریے، معاشرے کو سدھاریے۔ اگر واقعی میں آپ کی جماعت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے کا دعویٰ کرتی ہے، معاشرہ تباہ ہو رہا ہے اور آپ بڑے لوگ جو تھوڑی بہت دین کی سمجھ رکھتے ہیں آپس میں لڑ رہے ہیں، پہلے ہی ہمارے دشمن بہت ہیں، تو شیطان کی اور دشمنوں کی چال کو سمجھیے اور آپس میں لڑنا بند کریے۔ آپ خود سوچئے کیا وہ شخص بہتر ہے جو آپس میں لڑے، یا وہ جو اصلی میں ریئل میں میاں بھائی ہے؟ مطلب وہ شخص جو ڈیرنگ رکھتا ہے کہ غیر قوم میں جا کر اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دے، جو قوم مسلمان اور اسلام اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرتی ہے، مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتی ہے، ان جیسے لوگوں میں جا کر بے خوف دعوت دینا، اس کو بولتے اصلی میاں بھائی میری نظر میں۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں مسلمانوں میں ہی جو جماعت کے بیچ میں اور مسلمان کے بیچ میں لڑانا جانتے ہیں، ان جیسے لوگوں سے دور رہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 46، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، ورنہ تم کمزور پڑ جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر سے کام لو، یقین رکھو کہ اللہ صبر رکھنے والوں کے ساتھ ہے۔ قرآن سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103۔ اور اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوط سے تھامے رکھو
اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سب جماعت والے ایک جماعت ہو جائیں، یہ تو امپاسبل ہے، بلکہ میرا کہنا یہ ہے کہ آپس میں مت لڑیے۔ فرقے تو بنیں گے ہی بنیں گے، یہ تو قیامت کی ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جب آپ کو پتہ چل گیا کہ امت فرقوں میں بٹے گی تو پھر ایک دوسرے سے لڑنے سے، ایک دوسرے پہ بہتان باندھنے سے فرقے کم نہیں ہو جائیں گے، بلکہ ایک دوسرے میں نفرت ہی بڑھے گی، جس کا فائدہ غیر قوم اٹھائے گی۔ اگزامپل کے طور پہ جب دشمن حملہ کرے گا تو وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ آپ کون سی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کون سی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، بلکہ یہ دیکھے گا کہ آپ مسلمان ہیں یا نہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قیامت کے کئی نشانیاں ظاہر ہو چکے ہیں۔ ان میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ مسلمانوں میں فرقے بڑھ جائیں گے، اور اس کا سلیوشن بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے، اور میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، اور ایک فرقے کو چھوڑ کر باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ کون سی جماعت ہوگی؟ آپ نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ ٹاپک اچھی لگی کہ مسلمان آپس میں مت لڑو، تو آپ بھی اپنے مسلمان بھائیوں کو سمجھائیے، لڑنے سے روکیے۔ جو جیسا عمل کرتا ہے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیجیے، بس ان کے لیے دعا کریے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب مسلمانوں کو ہدایت دیجیے اور ہم پر رحم کیجیے، اور ہم سب کو ایک جماعت میں شامل کر لیجیے جو جنت میں جانے والی ہے۔ اور جیسا کہ غیر قوم، غیر مسلمس اور جو نبی کا انکار کرتے ہیں ان کو دعوت دیجیے۔ اور بھی کئی لوگ ہیں جو اپنے رب کا نام تک نہیں جانتے، ویسے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیجیے۔ اس سے آپ کا ٹائم بھی بچ جائے گا، اور حق بات اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان لوگوں کو پہنچ جائے گی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم۔